بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور لاکھوں درود اور سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی اہل پاک پر۔ تو دوستو، آج ہم شروع کرتے ہیں عربک آپشنل BA کا سیمپل پیپر۔ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں BA عربک آپشنل کا سیمپل پیپر دوستوں کے انتہائی زیادہ اصرار پر، اور امید کرتا ہوں کہ میرا بیان کیا گیا یہ سیمپل پیپر عربک آپشنل کے دوستوں کو، طلباء اور طالبات کو، اسٹوڈنٹس کو پسند آئے گا۔ اور مجھے اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ویڈیو میری کس حد تک پسند آئی؟ یہ مجھے خود بخود تھوڑے سے وقت کے بعد اندازہ ہو جائے گا، آپ کے کومنٹ سے، لائک سے یا باقی ساری چیزوں سے۔ تو انشاءاللہ فردر کام جو کرنا ہے وہ پھر اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال سے، لیکن سوال شروع کرنے سے قبل ایک بات آپ کے لیے بھی واضح کر دیتا ہوں کہ عربک آپشنل کا پیپر فائنل ایگزام میں وہ پورے 100 MCQs پر مشتمل ہوگا، 100 نمبر کا پیپر آئے گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے بھی آپ کو 90 منٹس کا ٹائم جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یہ سیمپل پیپر ہے، سیمپل پیپر 20 سوالات پر مشتمل ہے جو پنجاب یونیورسٹی نے اپنی سائٹ پہ باقاعدہ طور پر جاری کیا۔ اس کو دیکھ کے آپ کو صرف یہی اندازہ ہوگا کہ سوالات کس انداز سے بنائے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپر انتہائی آسان ہے، عربک کا انتہائی آسان سٹائل ہے، اور ہر سوال کے اندر ایک خاص قسم کی لاجک، منطق موجود ہے۔ اس سے آپ بآسانی سوال کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا درست جواب کیا ہے وہ فوری آپ کے مائنڈ میں آ سکتا ہے، اور آپ اس کا درست جواب دے سکتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ عربک آپشنل کا سیمپل پیپر کس طرح کا ہے اور اس کے سوالات کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو کہ ہمارے سامنے ہے پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے جو دیا گیا کہ ہم امتحان میں فیل نہیں ہوں گے، یہ اردو میں دیا گیا ایک جملہ ہے، اردو سے اسے عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ اسی لائن کو غور سے دیکھیں تو یہیں سے آپ اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا فوکس آپ کریں ہم کے لفظ پر، اور دوسرا کریں نہیں والے لفظ پر۔ اچھا، نہیں کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ نہیں کے لیے حرف نہیں آنا چاہیے، پہلے اور چوتھے آپشن میں نہیں ہے، لہذا یہ دونوں آپشن سائٹ پہ ہو گئے۔ اب دوسرے سٹیپ پہ آ گیا ہم، تو ہم جو ہے وہ تیسرے آپشن میں صرف لگا ہوا ہے، نسکتوں میں، اور یہاں پہ لا بھی لگا ہوا ہے جو کہ درست آپشن یہاں سے سمجھ آ جاتا ہے۔ آپشن نمبر 2 میں یسکتون ہے، اور یسکتون جو ہے وہ ہمارا آپشن نہیں بنتا، تو لہذا ہمارا درست جواب ہے یہاں پر آپشن نمبر 3۔ تو اسٹوڈنٹس چلتے ہیں فردر نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درست ترتیب پر نشان لگائیے۔ استانی کلاس میں داخل ہوتی ہے۔ اب ایک عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ فعل ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے۔ آپ اسی سے جو ہے وہ اس سوال کا لاجک سمجھ سکتے ہیں۔ 1، 2 اور آپشن نمبر 4 جو ہے، تینوں کے شروع میں فعل نہیں لگا، لہذا یہ تینوں آپشن غلط ہیں۔ واحد آپشن نمبر 3 ہے جس کے سٹارٹ میں فعل لگایا گیا، تو یہیں سے اس کا فارمولا سمجھ آ جاتا ہے کہ تدخل الاستاذۃ فی الفصل۔ اچھا، چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ سوال نمبر 3 کیا ہے کہ حامد کرسی پر بیٹھا۔ اچھا، اس میں بھی سیم وہی قانون اپلائی ہوتا ہے کہ عربی میں آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ فعل ہمیشہ پہلے آتا ہے، سمپل سا قاعدہ قانون ہے۔ تو آپشن نمبر 1، 2 اور 3 کو غور سے دیکھیں تو تینوں کے سٹارٹ میں فعل ہے ہی نہیں ہے، لہذا فقط آپشن نمبر 4 ہے جس کے شروع میں فعل لگا ہے، جلسہ فعل ہے، تو یہی ہمارا درست جواب ہے، جلس حامد علی الکرسی۔ چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ خالی جگہ پر کیجیے، حل اور اس کے بعد خالی جگہ ہے سقفن۔ اچھا، یہاں پہ جو قاعدہ قانون ہے خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے، اگر آپ کو واحد جمع درست اچھی طرح سے یاد ہیں اور اپنا مذکر مؤنث
یہ دو چیزیں مذکر مؤنث اور واحد جمع اچھی طرح سے آتے ہیں جو کہ کتاب کے اندر موجود ہیں، تو آپ آٹومیٹیکلی آسانی کے ساتھ انتہائی لاجک کے ساتھ اس کا جواب سمجھ سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سقف جو ہے، سقفن، پہلی بات یہ ہے کہ یہ واحد ہے اور اس کے آخر میں تے نہیں لگا ہوا، گول تے، تو یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے جو ہم لفظ چنیں گے وہ واحد ہونا چاہیے اور مذکر کا ہونا چاہیے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپشن نمبر 2 ہاؤلائے کا ہے، یہ جمع ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، سائڈ ہو گیا۔ آپشن نمبر 3 اور 4 کو دیکھیں تو یہ دونوں جو ہے مؤنث ہیں، تو مؤنث بھی نہیں ہو سکتا، لہذا آپشن نمبر 1 جو ہے یہی ہمارا درست جواب بنتا ہے، کیونکہ سقف جو ہے وہ واحد ہے، یہ واحد ہے اور وہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے۔ آپشن درست سمجھنے میں ایک واضح طرح کی لاجک جو ہے وہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ یہاں پر بھی خالی جگہ ہے، حل کے بعد خالی جگہ مدرسہ۔ اب یہاں پر بھی اسی طرح کی لاجک اپلائی ہوگی کہ مدرسہ کے آخر میں تے لگا ہوا ہے، لہذا ایک بات سمجھ آ گئی کہ یہ مؤنث ہے، دوسری بات سمجھ آ گیا کہ مدرسہ کا لفظ جو ہے یہ واحد ہے، تو ہم نے ایسا لفظ چننا ہے جو واحد ہو اور مؤنث ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ نمبر 1 پر تل کا جو ہے یہ واحد بھی ہے، مؤنث بھی ہے۔ نمبر 2 پہ ذالک کا، یہ مذکر ہے۔ 3 پہ حاذا، یہ بھی مذکر ہے۔ 4 پہ ہوا، یہ بھی مذکر ہے، تو لہذا آپشن نمبر 1 جو ہے بالکل کلیئر لاجک کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی آپشن ہمارا درست ہے کہ یہاں پر واحد مؤنث لگے گا اور وہ صرف 4 آپشن میں ایک ہی ہے، تل کا۔ چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب۔ سوال نمبر 6 کیا ہے؟ حل کے بعد خالی جگہ اور پھر صورت تو ہو ہے۔ اچھا، صورت تو ہو، صورت میں تے جو یہ لگی ہے یہ مؤنث کی تے ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ صورت واحد ہے، آپ نے واحد کا لفظ دیکھنا ہے اور مؤنث کا دیکھنا ہے، تو یہاں پر صرف آپشن نمبر 3 جو ہے یہ ایک ہی آپشن ایسا موجود ہے، تل کا، کہ جو واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ حاذا مذکر ہے، ذالک کا مذکر ہے، اولئک کا جمع ہے، لہذا یہ لگ ہی نہیں سکتے، تو آپشن نمبر 3 بالکل واضح لاجک کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی درست ہے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب۔ نافذۃ المدرسۃ، اب یہاں پہ آپ نے نافذہ تو، نافذہ کے لفظ کو دیکھنا ہے، یہ بھی واحد مؤنث ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے آپ نے آخر میں لگانا ہے۔ اچھا، نافذہ میں تے لگی ہے تو پہلے اور دوسرے آپشن میں تے ہے ہی نہیں ہے، لہذا یہ سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اچھا، 3 اور 4 دو میں تے لگی ہے، یہاں دیکھیں تو جو وسیع کا لفظ ہے یہ یہاں پر جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، درست نہیں ہے، تو آپشن نمبر 4 ہی واسعۃن جو ہے یہی ہمیں کلیئر سمجھ آ رہا ہے کہ یہی آپشن درست ہے اور لاجک بالکل واضح موجود ہے۔ سوال نمبر 8 پہ جاتے ہیں۔ ذالک کا خالی جگہ ہے اور آگے معلم ہے، ذالک کا واحد ہے اور مذکر ہے، لہذا سمپل سی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پہ واحد لگے گا اور مذکر لگے گا۔ پہلا آپشن جو ہے قراسیٌ، یہ جمع ہے۔ آخری آپشن جو 2 ہیں 3 اور 4 نمبر پر، ان میں تے لگی ہے، یہ مؤنث ہے، مؤنث بھی نہیں لگ سکتے، ایک ہی آپشن بچتا ہے پورے لاجک کے ساتھ، نمبر 2، تو وہ واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، یہی یہاں پر لگے گا، ذالک قرسی معلم۔ اچھا، چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی جانب۔ یہاں پر کیا ہے؟ خالی جگہ لگی ہے، اس کے بعد اسم ہو۔ اچھا، ہو ہمیں ایک واضح میسج دے رہی ہے کہ ہو جو ہے، ہوا ہے، یہ واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، اور تیسرا آپشن جو ہے یہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم نے ایسا لفظ چننا ہے کہ جو غائب کے لیے ہو۔ اچھا، یہ واحد اور مذکر بتایا تھا، لیست جو ہے یہ مؤنث ہے، لہذا یہ نہیں لگ سکتا۔ لیسا کو دیکھیں، یہ مذکر ہے، یہ لگ سکتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہو کو دیکھتے ہوئے کہ وہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لیسا یقیناً غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، لستا، تا جو لگا یہ مخاطب کے لیے، یہ لگ نہیں سکتا۔ لستو، تو جو ہے یہ متکلم کے لیے، یہ بھی نہیں لگ سکتا، تو پوری لاجک موجود ہے، آپشن نمبر 2 ہمارا درست ہے۔ سوال نمبر 10 کی جانب چلتے ہیں۔ خالی جگہ پہلے، التلمیذ بعد میں ہے، الدرس ہے۔ اچھا، التلمیذ کو دیکھیں تو یہ بھی واحد مذکر ہے، تو اسی انداز سے ہم لاجک دیکھتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 فہمو ہے، یہ جمع ہے، تلمیذ واحد ہے، یہ نہیں لگ سکتا۔ فہمت، یہ مؤنث ہے، تلمیذ مذکر ہے، یہ بھی نہیں لگ سکتا۔ فہما، یہ
واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، تو یہ ممکن ہے لگ جائے۔ اچھا، چوتھے آپشن کو پہلے دیکھتے ہیں، فہمنا۔ اب یہاں پہ جو فہمنا ہے یہ متکلم کے لیے، جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں ایسا کوئی آپشن موجود نہیں ہے، تو پوری لاجک جو ہے وہ آپشن نمبر 3 پہ فٹ آتی ہے کہ یہ یہاں پر لفظ لگے گا۔ سوال نمبر 11، کاتبہ زید، زید نے لکھا۔ کاتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھنا، زید نے، کاتبہ زیدن، زید نے لکھا۔ اب کیا چیز لکھی؟ تو شجرتن کا معنی ہوتا ہے درخت، یہ لکھا نہیں جاتا۔ قلم، یہ بھی نہیں لکھا جاتا بلکہ لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آپشن نمبر 4 ہے نافذتن، کھڑکی، کھڑکی بھی لکھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ہی آپشن بچتا ہے پورے لاجک کے ساتھ، نمبر 3، رسالتن، یعنی خط، زید نے خط لکھا۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ سوال 12 کی جانب۔ قدم التلمیذ، یہاں پہ آپشن دیکھنا ہے کہ کون سا لگتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میرے خیال میں جو ایک چیز ہے وہ آپشن نمبر 2 جو ہے وہ بالکل فٹ آتا ہے، لیکن جو درست آپشن ہے وہ آپشن نمبر 4 ہے۔ اس کی اپنی ایک لاجک ہے، یہ آپ تھوڑا سا کتاب کے اندر منزو کی بحث جو ہے اس کو دیکھیں گے تاکہ یہ والا سوال جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے، وہاں وضاحت آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ چلتے ہیں سوال نمبر 13 کی جانب کہ مصدر قیاسی تعلیم سے اسم الفاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں فاعل آپ نے بتانا ہے کس سے؟ مصدر قیاسی تعلیم سے۔ تو تعلیم سے اس میں فاعل مطلب تعلیم دینے والا، اس میں فاعل تو یہی بنے گا نا۔ تو یہاں پہ آپ نے لفظ دیکھنا ہے جو اس کے معنی میں جائے۔ پہلا جو ہے معلم، یہ ہے، یہ غلط، اس طرح سے نہیں بنتا معلم۔ معلوم یہ مفعول کے وزن پر ہے، عالم یہ فاعل کے وزن پر ہے، لیکن یہ تعلیم سے نہیں ہے، علم سے ہے۔ تو آپشن نمبر 4 ہی پیچھے بچتا ہے، یہ اصل لفظ معلم نہیں ہے بلکہ معلم ہے، لام کے نیچے زیر ہے، معلم، تو یہ تعلیم سے، یعنی معلم تعلیم دینے والا۔ تو آپشن نمبر 4 پورے لاجک کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 14 کی جانب، کہتے ہیں درست معدود لکھیے۔ معدود، عدد اور معدود کی بحث میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ استمر الحر، تو آپ نے درست معدود لکھنا ہے۔ یومان یہاں پہ فٹ نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ استمر الحر کے بعد جو ہے آپ نے معدود ایسا لکھنا ہے جو حالت نسبی یا حالت جری میں ہو۔ یومان حالت رفع ہے، اگر آپ کو حالتیں یاد ہیں۔ ایام اور جو ثلاثہ یوم ہے یہ بھی حالت نسبی یا جری والی حالت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جمع ہے۔ تو یہاں پر صرف آپشن ایک ہی بچتا ہے، آپشن نمبر 2، جو کہ یہاں پر حالت نسبی یا جری جو بھی بنتی ہے اس متعلقہ حالت کے اندر فٹ ہو رہا ہے۔ تو لاجک اس کی اپنی موجود ہے، عدد معدود کی تھوڑی سی بحث پڑھیں اگر، یا آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہاں پر بھی لاجک کیا ہے۔ سوال نمبر 15 کی جانب چلتے ہیں کہ سمن الفاقہۃ سبع۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اس نے پھل خریدا، ٹھیک ہے، سبع 7 روپے میں۔ اب سبع کے بعد جو لفظ لگے گا، سبع ہے 7، 7 کے بعد جو ہے جمع والا لفظ لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو روپیہ جو ہے آپشن نمبر 1 یہ واحد ہے، اور روبیتین یہ تثنیہ ہے۔ روبتان جو آپشن نمبر 4 ہے یہ پراپر اس طرح سے درست سجتا ہی نہیں ہے، تو واحد آپشن 3 ہی بجتا ہے، روبیات سبع کو دیکھتے ہوئے، جو کہ درست جمع ہے۔ سبع چونکہ 7 کے بعد جمع والا آنا چاہیے، تو یہی لاجک کے ساتھ اپنا درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 16 کو دیکھیں، حاذا کیا ہے؟ تو سمپل سی بات ہے، حاذا اس میں اشارہ ہے، فعل امر نہیں ہے، فعل نہی نہیں ہے، اس میں علم نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے، حاذا، حاذا اور حاذان، ٹھیک ہے نا، ہاؤلائے کا، ہاؤلائے، اور اسی طرح سے حاذہی، ہاتان اور وغیرہ۔ تو یہ آپ کو اس میں اشارہ یاد ہونے چاہیے، 6 ہی تو ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 17 کی جانب چلتے ہیں، انتا، تو ضمیر متصل نہیں ہے چونکہ یہ جدا سے آتی ہے، ضمیر ہے منفصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپشن نمبر 2 ہے، بحث پڑھی ہو تو بالکل سمپل سا یہ سوال ہے۔ سوال نمبر 18 کو دیکھیں، ہوا کیا ہے؟ تو فعل، آپشن 2 کو دیکھیں نا، تو پہلی بات یہ کہ سمپل ہے کہ یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے، مرکب نہیں ہے۔ مرکب اس لیے نہیں ہے کہ 2 لفظوں پہ مشتمل نہیں ہے، ایک ہے۔ حرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ پورا ایک معنی رکھتا ہے۔
فعل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، تو سمپل بات ہے، ضمیر ہے پوری ایک لاجک کے ساتھ۔ سوال نمبر 19 کو دیکھتے ہیں، اقعدوا، یہ کون سا فعل ہے؟ فعل امر آپشن نمبر 2 کو دیکھیں نا، تو یہ بیسیکلی فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر 2 کیا تھا؟ فعل امر۔ فعل امر میں آخری لفظ ساکن ہونا چاہیے، یہاں ساکن نہیں ہے۔ فعل نئی کے لیے سٹارٹ میں ما یا لا یعنی حرف نئی آنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں لگا ہوا۔ مرکب جاری، مرکب 2 لفظوں سے ملتا ہے، یہ ایک لفظ ہے، تو ایک پوری لاجک یہاں پہ بھی موجود ہے کہ آپشن نمبر 1 جو ہے آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے کہ یہی اس کا درست جواب ہے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 20 کی جانب، جو کہ سیمپل پیپر کا آخری سوال ہے کہ درست ترجمہ بتائیے، ٹھیک ہے۔ درست ترجمہ آپ نے بتانا ہے، احضروا الی المدرسۃ غدا۔ اب احضروا کے اوپر آپ فوکس کریں نا، احضروا کا ترجمہ بنتا ہے کہ میں حاضر ہوں گا۔ اب احضروا یہ چونکہ واحد متکلم ہے اور واحد متکلم کا ترجمہ کریں تو میں ہر صورت آنا چاہیے، تو میں کے لفظ پہ فوکس کریں نا تو پوری لاجک موجود ہے۔ پہلے آپشن میں نہیں ہے، دوسرے میں نہیں ہے، چوتھے میں بھی میں نہیں ہے، تو سیدھا سیدھا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپشن نمبر 3 جو ہے ہمارا درست جواب ہے۔ تو انتہائی آسان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عربی آپشنل کے پیپر کے اندر جو ہے اگر اسٹوڈنٹس تھوڑا سا فوکس کریں اور لاجک جو ہے وہ سمجھیں تو ہر سوال کے اندر ایک لاجک ہے، ہر سوال کے اندر ایک لاجک ہے، یعنی آپ اگر لاجک کو پک کر جاتے ہیں، منطق کو، آپ آسانی سے درست جو جواب ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی، اور لازمی جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کیجیے گا، دوستوں کو شیئر کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔